پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات میں اہم سنگ میل عبور، دونوں ممالک کے درمیان سالانہ تجارت $8 ارب تک لے جانے کا ہدف مقرر۔ وزیر تجارت جام کمال اور ایرانی ہم منصب کی ملاقات میں دو طرفہ تجارت کو نئی جہت دینے پر اتفاق، باہمی سرحدی تعاون بڑھانے، آئی ٹی، توانائی، زراعت اور لاجسٹک کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی زور۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے ایرانی وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل عزیز ناصر زادہ کی ملاقات، دفاعی تعاون، علاقائی سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اسلام آباد میں آج ایرانی صدر اور وزیر اعظم کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے، اہم معاہدے کیے جائیں گے۔ ویسٹ انڈیز نے دوسرے ٹی20 میچ میں پاکستان کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا۔ لارڈ ہل فلوریڈا میں کھیلے گئے میچ میں آخری 2 اوورز میں ویسٹ انڈیز کو 24 رنز درکار تھے۔ 19ویں اوور میں حسن علی نے 16 رنز دے دیے۔ تیسرا ٹی20 کل ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی امریکہ پہنچ گئے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرا ٹی20 گراؤنڈ میں بیٹھ کر دیکھا۔ محسن نقوی کا بابر اعظم اور محمد رضوان کے ساتھ تبادلہ خیال۔ پی سی بی نے پاکستان ٹیم کے ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں شرکت پر پابندی لگا دی۔ انتظامیہ نے پاک بھارت میچ کے معاملے پر جانبداری دکھائی۔ پریس ریلیز میں تعصب بڑھتا گیا، پی سی بی کا اعلامیہ جاری۔ بنوں میں دہشت گردوں کا بھاری ہتھیاروں کے ساتھ پولیس چوکی پر حملہ، فائرنگ کے تبادلے میں 1 اہلکار شہید اور 3 زخمی۔ جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے، بقیہ ساتھی بھاگ گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا واردات ناکام بنانے پر پولیس کو خراج تحسین۔ بلوچستان کے 7 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات، یوب، شیرانی، لورلئی، بارکھان، قلات، خوزدار اور سراب میں پولنگ جاری۔ 16 نشستوں کے لیے 25 امیدوار آمنے سامنے۔ لاہور میں چینی بحران پر قابو نہ پایا جا سکا، سرکاری نرخ نظر انداز، شہری 173 کے سرکاری نرخ کے بجائے 190 روپے فی کلو میں خریدنے پر مجبور۔ سیالکوٹ میں بھی بااثر شخص نے موبائل چوری کے الزام پر شہری کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو دھر لیا۔ ساہیوال کے نواحی گاؤں میں بااثر افراد نے نوجوان کو اغوا کے بعد برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ویڈیو سامنے آنے پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں تیز رفتار کار بے قابو ہو کر الٹ گئی، 5 افراد زخمی، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کشمیر اور فلسطین تنازع کا حل ہی عالم اسلام کے استحکام کا ذریعہ بنے گا، رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا 5 اگست کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا اعلان۔ غزہ میں صہیونی جارحیت مزید 98 جانیں نکل گئی، 39 فلسطینی غذائی قلت کے شکار اور امداد کے منتظر تھے۔ حماس کی جانب سے یرغمالیوں کی ویڈیو جاری ہونے پر اسرائیلیوں کا احتجاج مزید تیز، تل ابیب میں ریلی کے دوران مظاہرین کا یرغمالیوں کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار۔ تل ابیب میں اسٹیو وٹکوف کی یرغمالیوں کے اہل خانہ سے ملاقات، متاثرہ فیملیز سے اظہار ہمدردی اور بازیابی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ حماس کا فلسطینی ریاست کے قیام تک ہتھیار نہ ڈالنے کا اعلان، واضح کیا کہ اسرائیل کے خلاف جدوجہد ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے، ایسی ریاست چاہتے ہیں جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ بھارت کا امریکی دھمکی کے باوجود روس سے تیل خریداری جاری رکھنے کا فیصلہ، روس دیرینہ شراکت دار ہے اور طویل المدتی معاہدے فوری بند کرنا ممکن نہیں، بھارتی حکومت کا موقف۔ مانسون سیزن کا نیا اسپیل کل سے برسنا شروع ہوگا، محکمہ موسمیات نے کل سے 7 اگست تک موسلادھار بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا۔ مانسون سیزن ستمبر کے آخر تک رہنے کی پیشگوئی۔ اور کراچی میں قائد اعظم ہاؤس میوزیم میں پرچم کشائی سے خواتین کی بائک ریلی کا آغاز، ریلی چوکنڈی پہنچ کر ختم ہوگی۔